بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب غسل الدم یعنی خون دھونا، حدیث نمبر 227۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی تھیں ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، بھلا بتلائیں کہ ہم میں سے ایک کو کپڑے میں حیض آتا ہے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا اسے کھرچ ڈالے، پھر اس کو رگڑے اور پانی سے اس کو دھو ڈالے اور اس میں نماز پڑھے۔ اسی باب کی اگلی حدیث 228 ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ وہ کہتی تھیں ابو حبیش کی بیٹی حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں ایک عورت ہوں جس کو استحاضہ کی بیماری ہے اور میں پاک ہی نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تو ایک رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے، پس جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب بند ہو جائے تو خون اپنے بدن سے دھو اور نماز پڑھ لو۔ ہشام کہتے تھے، میرے باپ نے یہ حدیث یوں بیان کی، پھر ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کر یہاں تک کہ پھر وہی وقت آ جائے۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، یہ ایک تیسری مثال ہے عملی سہولت کی جو شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ استحاضہ کی حالت میں بیمار کو جائز ہے کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھتی رہے، جب دوسری نماز کا وقت ہو تو پھر وضو کر لے۔ مسلسل بول یعنی پیشاب کے قطرہ قطرہ آنے یا ہوا کے بار بار خارج ہونے کی بیماری میں بھی ایسا ہی کرے، حتیٰ یجیء ذالک الوقت۔ حدیث نمبر 228 میں جو حتیٰ یجیء ذالک الوقت کے الفاظ ہیں، ان سے مراد حیض کا معین وقت ہے، اس میں نماز ترک کر دے اور حیض کا وقت ختم ہونے پر نہانے دھونے کے بعد پھر اسی طرح تازہ وضو کے ساتھ نماز پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔